أشرقت نفسي بنور من فؤادي الحمد لله الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. الحمد لله الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل ونكبره تكبيرا. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: ما الدنيا في الآخرة إلا مثل ما يجعل أحدكم إصبعه في اليم فلينظر بما يرجع أو كما قال صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. اللہ میرے بھائی اور دوستو، اللہ تعالیٰ ہم سے قرآن میں ایک سوال کرتا ہے: ام خلقوا من غیر شیء، میرے بندو یہ بتاؤ کیا تم اپنے آپ بن گئے ہو، خود بخود بن گئے ہو؟ اس سوال کا مطلب کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں اگر تم خود بخود بن گئے ہو تو جو مرضی کرو، تمہاری کوئی پوچھ کوئی نہیں۔ دوسرا سوال: ام ہم الخالقون، کیا تم نے اپنے آپ کو خود بنایا ہے؟ کیا مطلب؟ اگر تم نے اپنے آپ کو خود بنایا ہے پھر بھی تمہیں چھٹی ہے جو مرضی کرو۔ یہ اس سوال کے اندر ہی یہ مطلب چھپا ہوا ہے۔ ام خلقوا من غیر شیء، اپنے آپ پیدا ہو گئے ہو تو جو مرضی کرو۔ گندی جھاڑیاں نہیں اپنے آپ پیدا ہوتی ہیں تو اس کے لیے بھی کبھی کوئی لڑتا ہے کہ اے میری اے تیری ہیں، اے باتوں میرا اے تیرا ہے؟ تو جو مرضی پھل اوپر لگا لو، کانٹے لگا لو، ببول لگا لو، جو مرضی لگا لو۔ ام ہم الخالقون، کیا تم نے اپنے آپ کو خود بنایا ہے؟ اگر تم نے اپنے آپ کو خود بنایا ہے پھر بھی جو مرضی کرو۔ ام خلق السماوات والارض، تیسرا سوال، یہ زمین آسمان کیا تم نے بنایا ہے؟ کیا مطلب؟ اگر تم نے بنایا ہے تو جیسے مرضی اس کو استعمال کرو، پھر شراب اور دودھ برابر ہے، زنا اور شادی برابر ہے۔ اگر یہ تم نے اپنے آپ خود بنایا ہے، زمین تم نے بچھائی ہو، آسمان کی چھت کو تم نے تانا ہو اس تمبو کی طرح، اور پہاڑوں کو تم نے گاڑا ہو، اور دریاؤں کو تم نے بہایا ہو، اور غلوں کو تم نے اگایا ہو، اور بارشوں کو تم نے برسایا ہو، تو پھر تمہیں اجازت ہے جو مرضی کرو، جیسے مرضی سے استعمال کرو۔ ان سوالوں کے اندر یہ بات چھپی ہوئی ہے۔ ام خلقوا من غیر شیء، خود بنے ہو، کون کہہ سکتا ہے؟ ہم کہہ سکتے ہیں؟ ام ہم الخالقون، کیا ہم نے اپنے آپ کو بنایا ہے؟ نہیں۔ ام خلق السماوات والارض، کیا یہ چلتی ہوئی ہوا ہم چلا رہے ہیں؟ زمین کا فرش، آسمان کی چھت تم نے بنایا؟ کوئی نہیں۔ تو تینوں کی نفی ہو گئی، نہ ہم خود بخود بنے، نہ ہم نے اپنے آپ کو بنایا،
نہ زمین بچھائی نہ آسمان اٹھایا. تو اب اللہ تعالیٰ کہتا ہے تو ظالم پوچھ تو صحیح تمہیں بنایا کس نے ہے، اور کسی سے پوچھو تو صحیح کہ تمہیں کس نے بنایا ہے اور کیوں بنایا ہے. یہ کیوں زندگی اور موت کا نظام چل رہا ہے، یہ کیوں سورج نکلتا ہے، ہوائیں چلتی ہیں، موسم بدلتے ہیں، بارشیں ہوتی ہیں، بادل چھاتے ہیں، غلے اگتے ہیں. ایک نطفے پہ ایسی تصویریں بنتی ہیں، ماں کے پیٹ کے اندھیرے میں وہ ایسی شکلیں بناتا ہے. پھر اس دنیا سے جی لگ جاتا ہے. جب ہم آئے تھے تو ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا. 4-5 سال کی عمر میں احساس ہوا کہ میں مترم والی میں رہنے والا ہوں. یہ میری ماں ہے، یہ میرا باپ ہے، یہ میرا نام ہے، یہ میری قوم ہے. جب رہنے کو جی چاہنے لگا تو پھر دائیں بائیں نظر آیا کہ لوگ یہاں مر جاتے ہیں، اٹھ کے چلے جاتے ہیں، اپنے ارمانوں کے بنے ہوئے گھر اوروں کے حوالے کر کے خود جا کر مٹی کے گھر میں سو جاتے ہیں. سنگ مرمر اور سفید سبز چپس کے فرش لگانے والے 4 ہاتھ نیچے کچے فرش پہ جا کے سو جاتے ہیں. کھلے ہوادار کمرے بنانے والے، کولر ایئر کنڈیشن لگانے والے، غریب آدمی پنکھا تو لگا ہی لے گا، پنکھے لگانے والے وہ ایک تنگ اور ایک کالی تاریک کوٹھڑی میں زمین کے اندر، پھر کھڈے کے اندر کھڈا، لحد کھڈا، پھر اس کے اندر کھڈا، پھر اس کے اوپر پتھر اینٹیں، پھر اس کے اوپر مٹی، منو مٹی میں جا کے سو جاتے ہیں. یہ کیا چکر ہے؟ بڑے قیمتی پوشاک بنانے والے، صبح و شام جوڑے بدلنے والے، ساری قیامت تک کی زندگی کے لیے ایک لٹھے کا انسلا جوڑا پہن کے چلے جاتے ہیں. بڑے عالی شان غسل خانوں میں نہانے والے، زندگی کا آخری غسل ایک پھٹے پہ دیا جا رہا ہوتا ہے، اور نہ وہ ہاتھ مل سکیں، نہ وہ ہاتھ اٹھا سکیں، ناک پہ مکھی نہیں بیٹھنے دیتا، کمرے میں مچھر نہیں چھوڑتا، کمرے میں مکھی داخل نہیں ہو سکتی، داخل ہوتی جائے تو اس کے اوپر سپرے کرتا ہے. مکھی مر گئی، مچھر مر گیا، پھر اپنے کمرے میں خوشبو چھڑکتا ہے. آج اس کی آنکھوں پہ کیڑوں کا حملہ ہے، اس کی گالوں کو کیڑے نوچ رہے ہیں، اور اس کے جسم پہ کیڑے رینگ رہے ہیں، اور وہ ایک کیڑے کو بھی اپنے اوپر سے ہٹانے کی طاقت نہیں رکھتا. یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ جو ہر وقت اپنے چہرے کو صابن سے دھوتا تھا اور کیا کیا کریمیں لگاتا تھا، آج اس کے چہرے پر کروڑوں کیڑوں نے حملہ کیا ہوا ہے. کوئی اس کے ہونٹ نوچ رہا ہے، کوئی اس کی زبان کھا رہا ہے، اور کوئی اس کی گالوں کو کھا رہا ہے، کوئی اس کی آنکھوں کو کھا رہا ہے. ایک حدیث میں آتا ہے، میرے بندے دنیا کو لالچ کی نظروں سے دیکھا نہ کر، قبر میں سب سے پہلے کیڑا تیری آنکھ کو کھاتا ہے. سب سے پہلے جو آنکھ لالچ کی اٹھتی تھی وہی آنکھ اللہ اٹھا کے کیڑوں کے حوالے کر دیتا ہے. یہ کیا ہے میرے بھائیو؟ آج اس کے سر پہ سرے سجائے جا رہے، کل اس کے سر پہ کافور ملا جا رہا ہے. آج اس کی مانگ میں سندور بھرا جا رہا، کل اس کی مانگ میں کافور بھرا جا رہا. آج ڈولی میں بیٹھ رہی ہے، آگے شہنائیاں بج رہی ہیں. آج قبر کی ڈولی میں بیٹھ رہی ہے اور ماتم ہو رہے ہیں. یہ کیا چکر ہے؟ آج وہ دولہا بن کے بارات میں وہ سردار بن کے جا رہا ہے، اور آگے پیچھے چہروں پہ رونق ہے، لوگ خوش رہے، ناچ رہے ہیں، اور اس کے اوپر نوٹوں کی بارش ہو رہی ہے. کل اسی کے چاروں طرف ماتم ہو رہے ہیں، گریبان چاک ہو رہے ہیں، چوڑیاں ٹوٹ رہی ہیں. اور جو اتنے بڑے بڑے خوبصورت گھر بنانے کے چکر میں جس نے 50 سال لگا دیے محنت کر 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 کے گھر بنایا، اس کے ہمیشہ کا گھر صرف 50 منٹ میں تیار ہو جاتا ہے. تیار ہے جی، لاؤ لاؤ، گھر تیار ہے. یہ کیسا گھر ہے؟
جو 4 ہاتھ زمین کے نیچے ہے، پھر 2 ہاتھ اس کے اندر ایک اور کھڈا ہے، پھر اس پر منو مٹی کا پہرا ہے، پھر اس کے اوپر ایک چھوٹا سا نشان ہے، پھر زمانہ رنگ بدلتا ہے، اولادیں بھول جاتی ہیں، جن ماؤں نے جنا تھا، جن ماؤں نے اپنی جوانی کو اولاد کے لیے لٹا دیا تھا، ان کی محبتیں بھول جاتی ہیں، ان کی گود بھول جاتی ہے، اس کا دودھ پینا پلانا بھول جاتا ہے، جس باپ نے سارا دن دھکے کھا کے بیٹے کی ایک مسکراہٹ دیکھنے کے لیے سارا دن پتھر توڑے تھے، ریڑھی چلائی تھی، دکان پہ کھڑا رہا تھا، وہی اولادیں جن کے لیے اس کی جوانی کو آگ لگ گئی اور اس کی خوشیاں دفن ہو گئی اپنی اولاد کو خوش دیکھنے کے لیے، وہی اولاد برس ہا برس گزر جاتے ہیں، انہیں باپ کی قبر پہ 1 منٹ کے لیے بھی جانا نصیب نہیں ہوتا۔ وہ یہ بھی بھول جاتے ہیں کہ کوئی ماں ان کے لیے رویا کرتی تھی اور کوئی باپ ان کے لیے دھکے کھاتا تھا اور کوئی ماں تھی جو ان کے لیے راہیں تکتی تھی۔ یہ ایسا دھوکے کا گھر ہے، سمجھ میں نہیں آتا ہم کیوں اس سے جی لگا بیٹھے ہیں، اور دائیں بائیں اٹھتے ہوئے جنازے دیکھ کر پھر بھی ہم اسی کے پیچھے بھاگتے ہیں، لوگوں کی بے وفائیاں دیکھ کر پھر بھی انہی سے دوستیاں لگاتے ہیں، زمانے کے انقلاب دیکھ کر پھر بھی زمانے پہ اعتماد کر بیٹھتے ہیں، اور کائنات کے بدلتے ہوئے رنگ دیکھ کر پھر بھی ہم اس کو اصل سمجھ بیٹھتے ہیں، اور جس نے بنایا تھا نہ اس کا پتہ کیا، جس نے بھیجا تھا اس نے کا پتہ نہ کیا، کیوں بھیجا تھا یہ نہ پتہ کیا، کون کامیاب کون ناکام یہ کوئی نہ پتہ کیا۔ اسی دھوکے کے گھر میں، اسی مچھر کے پر میں، اسی مکڑی کے جالے میں الجھتے ہوئے زندگیاں بیت گئیں، جوانیاں ڈھل گئیں، بڑھاپے نے آیا، یہ مٹ جانے کا گھر، ٹوٹ جانے کا گھر، تباہی کا گھر۔ دیکھتے نہیں ہو آپ ملے خاک میں اہل شاں کیسے کیسے، ہوئے نامور بے نشاں کیسے کیسے، زمین کھا گئی آسماں کیسے کیسے، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے، یہ کوئی رہنے کی جگہ ہے، یہ تو مٹ جانے کا گھر ہے۔ اٹھتے جنازے، قبروں کے کھنڈر، ٹوٹی ہوئی قبریں، زمانے کے بدلتے رنگ یہ بتاتے ہیں کہ یہاں موت کا راج ہے، جس پر اس نے پنجہ ڈالا اس کا وار کبھی خطا نہ گیا۔ پہلوان لڑک گئے، بادشاہ لڑک گئے، فاتح مفتوح ہو گئے، سردار خادم ہو گئے، نامور بے نشاں ہو گئے۔ محل آباد کرنے والوں کے گھروں کو جا کر دیکھو، وہاں سوائے مکڑی کے جالوں کے تمہیں کچھ نظر نہیں آئے گا، ہواؤں کی سنسناہٹ ہے۔ او نور جہاں کے لیے شیش محل بنانے والا جہانگیر بھی پیوند خاک ہو گیا، اور نور جہاں بھی جو شیشے کے گھر میں رہتی تھی، دن بھی دن تھا اور رات بھی دن تھا، جس کے لیے چاروں طرف ہیرے جواہرات کی دیواریں کھڑی کر دی گئیں۔ جا کے دیکھو راوی کے کنارے ایک ٹوٹا سا مکان ہے، دن کو بھی جہاں شب کی سیاہی کا سماں ہے، کہتے ہیں یہ آرام گہے نور جہاں ہے۔ وہ نور جہاں کہاں چلی گئی؟ نور جہاں خود جا کے اندھیروں میں سو گئی، ٹوٹے مکان میں راوی کے کنارے عبرت کا نشان بن گئی۔ تو ہم کیا اس مترا والی سے لینا چاہتے ہیں؟ ہم کتنے بڑے محل بنانا چاہتے ہیں؟ ہم کتنی بڑی یہاں سے عزتیں لینا چاہتے ہیں، جس کا آخری انجام ہے فلولا اذا بلغت الحلقوم، آ گئی جان حلق میں، وانتم حینئذ تنظرون، تم بھی اب اپنے آدمی کو جاتا دیکھ رہے ہو، وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ، میں بھی وہیں ہوتا ہوں، تم سے زیادہ تمہارے آدمی کے قریب ہوتا ہوں۔ فَلَوْلَا إِن كُنْتُمْ غَيْرَ مَدِينِينَ، تم تو کہا کرتے تھے ہم جو چاہیں مرضی کریں، ہم پر کسی کا راج نہیں۔ ترجعونها، اگر ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو تو میں اس کو اٹھا کے لے جا رہا ہوں، تم روک کے دکھا دو، روک کے دکھاؤ یہ جا رہا ہے، یہ گیا چنگیز خان، یہ گیا سکندر، یہ گیا دارا، یہ گیا جمشید، یہ گیا نپولین، اور یہ گئے بنو امیہ، اور یہ گئے شاہان مغل، اور یہ گئے شاہان فارس، یہ گیا زمین آسمان کو للکارنے والا فرعون،